تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم زوروں پر۔ وزیر اعظم عمران خان آج کمالیہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ شہر استقبالیہ بینرز اور پی ٹی آئی کے جھنڈوں سے سج گیا۔ کارکن اپنے قائد کے استقبال کے لیے پرجوش۔ وزیر اعظم کمالیہ ہڑپہ راوی پل کے افتتاح سمیت دیگر میگا پروجیکٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ امر بالمعروف جلسے میں شرکت کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے قافلے اسلام آباد روانہ۔ کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی۔ تاریخی جلسے میں وزیر اعظم عمران خان کو سننے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کارکن۔ تاریخی جلسہ تمام سازشوں کو بہا لے جائے گا۔ پریڈ گراؤنڈ کی جگہ جلسے کے لیے کم پڑ جائے گی۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی اسد عمر کی گفتگو۔ امر بالمعروف جلسے میں شرکت کے لیے گلگت بلتستان سے بڑا قافلہ اسلام آباد میں داخل۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید خان کی قیادت میں قافلے کا H9 کے مقام پر پڑاؤ۔ کارکنوں میں غیر معمولی جوش و خروش۔ اسلام آباد میں جلسوں کی سیکیورٹی کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ امن و امان یقینی بنانے کے لیے رینجرز اور ایف سی کی اضافی نفری بھی تعینات۔ شہریوں کی بلا رکاوٹ نقل و حرکت کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں، وزیر داخلہ کی ہدایت۔ فضل الرحمان نے اسلام کے نام پر اسلام آباد کی سیاست کی۔ کرپٹ ٹولہ اپنے مفادات کے تحفظ میں مصروف ہے، ان لوگوں کو حساب دینا ہوگا۔ آئندہ عام انتخابات میں مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب۔ پاک بحریہ کی دوحہ میں بین الاقوامی میری ٹائم ڈیفنس نمائش میں شرکت۔ نمائش میں پی این ایس شمشیر، پی این ایس عظمت اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کولاچی نے حصہ لیا۔ مشرق وسطیٰ میں نیول کمانڈرز کانفرنس کا بھی انعقاد۔ کوئٹہ میں بلوچستان ایکسیلنس ایوارڈز 2022 کا شاندار انعقاد۔ بلوچستان کی ثقافت کے خوشنما اور دلکش رنگوں کا زبردست مظاہرہ۔ فن و ثقافت، کھیل، تعلیم و تدریس، سائنس اور ٹیکنالوجی، طب، سماجی خدمت، افواج اور نفاذ قانون کے شعبوں سے وابستہ 48 افراد کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ بھارت، برطانیہ، کینیڈا اور کینیا سمیت مختلف ممالک سے آئے سکھ یاتریوں کا گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب کا دورہ۔ مذہبی رسومات ادا کی۔ تمام گردواروں کی بہترین تعزین و آرائش اور سکھ قوم کے لیے تاریخی اقدامات کرنے پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر۔ کورونا دم توڑنے لگا۔ 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 4 اموات۔ 189 نئے کیسز رپورٹ۔ شرح 0.62% ریکارڈ۔ جہاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 30,340 ہو گئی۔ پاکستان کی سعودی عرب پر حوثیوں کے ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ حملے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی، سعودی عرب اور خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ فسطائی مودی حکومت نے املاک ضبط کرنا شروع کر دی۔ حریت کانفرنس کی شدید مذمت۔ بھارت میں ریلیز ہونے والی فلم دی کشمیر فائلز کے منفی اثرات ملک میں نظر آنا شروع۔ حجاب تنازع، ہندو مندروں میں مسلم تاجروں پر پابندی اور اب بھارتی حکومت کی جانب سے نصابی کتابوں سے ٹیپو سلطان کے شاندار کارناموں سمیت کچھ حساس ابواب حذف۔ حکومت نے نظر ثانی شدہ نصاب کو قبول کر لیا ہے۔ کتابوں کی اشاعت کی منظوری۔ شمالی کوریا کا طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ۔ پیانگ یانگ حکومت کی نئی قسم کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل تجربے کی تصدیق۔ ٹوکیو، امریکہ، جنوبی کوریا اور جرمنی کی اس تجربے کی شدید مذمت۔
کئی یادگار ڈرامے تخلیق کرنے والی حسینہ معین کی پہلی برسی، انکہی، تنہائیاں، دھوپ کے نعرے اور زیر زبر پیش نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے۔ صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سمیت بے شمار ایوارڈز اور اعزازات حسینہ کے نام رہے۔ سعودی عرب میں خواتین اب سرحدی محافظ کے فرائض انجام دے سکیں گی۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے خواتین سے بطور سرحدی محافظ تعیناتی کے لیے درخواستیں طلب۔ ہائی کورٹ نے براہ راست وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ اور آئی جی پنجاب اور انتظامیہ اسلام آباد کو ہدایت کی ہے کہ راستے ہر صورت میں کھلے رہنے چاہیے اور امن و امان کو اور لوگوں کی جان و مال کو محفوظ بنایا جائے۔ تو سری نگر ہائی وے ہم نے رینجرز اور ایف سی کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم نے 2000 رینجرز، 2000 ایف سی اور 2000 دوسرے جو آرگنائزیشنز پولیس کی مختلف صوبوں سے، 6000 یہ ہے اور 9000 ہماری پولیس ہے۔ 15000 لوگوں کی ڈیوٹی امن و امان کے لیے لگائی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جے یو آئی نے کل اپنا سٹیج واپس اپنی جگہ پہ لے گئے ہیں اور جے یو آئی کو آج تک کے جلسے کی اجازت ہے۔ اگر انہوں نے کل کرنا ہے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ سری نگر ہائی وے کو کسی صورت میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنیں گے تو ان کو کل کے لیے نئی درخواست دینی ہوگی۔ مسلم لیگ نون نے سری نگر ہائی وے کی درخواست دی جو ہم نے مسترد کر دی ہے۔ پھر ان کا کہنا تھا کہ وہ جے یو آئی کی جگہ پہ کر لیں گے۔ ابھی تک انہوں نے کوئی درخواست ہمیں نہیں دی اور جیسا میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جے یو آئی نے آج تک کی ان کی درخواست ہے اور ان کے سینیٹر صاحب نے یقین دلایا کہ وہ قانون کی پاسداری کریں گے، تو ہم بھی پوری طرح ان سے تعاون کریں گے۔ نون لیگ نے پہلے 23 کا، پھر 24 تاریخ کا انہوں نے کہا، پھر 26 پہ ابتدا لے گئے ہیں، 28 پہ انہوں نے آمد یہاں جو اشتہارات دی ہیں، لیکن فزیکلی کوئی درخواست ان کی طرف سے ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ جو ان کے مقامی لیڈروں نے دی تھی وہ ہم نے مسترد کر دی ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کی سختی سے ہدایت ہے کہ سری نگر ہائی وے کو اور دوسری بڑی ہائی وے کو ہر صورت میں کھلا رکھا جائے۔ ہر صورت میں ہم کوشش کریں گے کہ جو کورٹس ہیں، جو قابل احترام کورٹس ہیں، انہوں نے جو ہدایت دی ہیں ان پر ہم سختی سے عمل کریں۔ اور H9 کا اتوار بازار دیا ہے ان کو، وہاں پہ انہوں نے سٹیج لگا رہے ہیں، بڑی خوشی سے وہ کریں، ہمیں پوری ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے۔ دھرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ خیال ان کا یہ ہے کیونکہ اگر یہ 28 کو تحریک پیش ہو رہی ہے عدم اعتماد کی تو وہ دن تو کاؤنٹ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے 28 اور 7، 3 یا 4 تاریخ کو عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوگی۔ اپوزیشن کے تمام ممبروں کو فل پروٹیکشن دیں گے، ہر صورت میں کسی کو یہ گلہ نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی تو نہ ان کا استقبال کر رہی ہے اور نہ کسی ریلی میں شامل ہے۔ باقی جو ممبر ہیں اپوزیشن کے انہوں نے لانے ہیں، اور وہ اسلام آباد کے 5 سٹار ہوٹل میں منعرف لوگ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ذمے جو قابل احترام عدلیہ نے حکم دیا ہے ہم اسے سر آنکھوں پر اس کی تعمیل کریں گے۔ انشاءاللہ عمران خان فتح یاب ہوگا اور اللہ کو اگر منظور ہوا تو اتحادی بھی ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ ایک ناظم جو مین بات ہے اہم، کہ جو ناظم جوکھیوں کے قتل میں نامزد ایم این اے ہیں وہ
جمال کیا نام ہے کریم ہیں جی جام عبد الکریم جو ہے وہ دبئی سے ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے آئی جی سندھ کو بھی فون پہ بات کی ہے, PNIL پہ اس کا نام ہے, وہ آئیں گے, ان کو گرفتار کر کے سندھ پولیس کے حوالے کریں گے. پروٹیکشن آرڈر پاکستان کے اندر ہوتا ہے. آپ اس پارٹی کا اندازہ لگائیں کہ قاتلوں کو بھی, مفرور قاتلوں کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے دبئی سے لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. اور 7 دن اہم ہیں. 28 سے لے کے 4 تاریخ تک پاکستان کی سیاست میں ایک ہمہ گیر ساری دنیا کی توجہ پاکستان کی طرف ہے. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وزارت داخلہ 24 گھنٹے کھلی ہے, 24 گھنٹے لا اینڈ آرڈر پر ہماری نظر ہے. تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ان کے راستوں کو کلیئر رکھیں گے. کسی کو کسی کا راستہ روکنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ بات ہر کوئی کان کھول کے سن لے, اچھی طرح کان کھول کے سن لے کہ اگر کسی نے قانون کو, امن و امان کو ہاتھ میں لیا تو قانون ان کو ہاتھ میں لے گا, ورنہ ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے اور ان کو پورا ان کا خیال رکھا جائے گا. ایک بات میں نے بتا دی ہے کہ یہ جام عبد الکریم کو ہم پکڑیں گے, اور آج 4 بجے میٹنگ بھی ہے ECL کی, اس میں بھی اس کا نام ڈالیں گے, اور پکڑ کے اس کو سندھ پولیس کے IG کو میں نے کہہ دیا ہے, اور آج چھٹی ہے, اس کا انٹرپول میں بھی نام ڈالیں گے تاکہ وہ جہاں بھی ہو. ہم نے اس میں کوتاہی برتی ہے کیونکہ سندھ حکومت سے ظاہر ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس کی تو کیس نہیں بھیجنا تھا کہ اس کو انٹرپول میں ڈالا جائے. یہ ہم دیکھیں گے آج کو اس کا نام انٹرپول میں کیسے ڈالا جائے, لیکن اس کی آمد پر جام عبد الکریم کو گرفتار کریں گے. اور لاسٹلی یہ بڑا اہم اس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اور پاکستان کی اس سیاسی تگ و دو میں اور جد و جہد میں اہم دن ہے. اس لیے سب لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. OIC کی کانفرنس جس طرح کامیاب ہوئی ہے, میں پاک فوج کو, حساس اداروں کو, FC کو, رینجرز کو, اسلام آباد کو کی انتظامیہ کو, اسلام آباد پولیس کو, سب کو مبارکباد دیتا ہوں. ابھی میں شیئر نہیں کر سکتا کہ ملک دشمنوں کا ایجنڈا کیا تھا. عدم اعتماد کی تحریک گزر جائے تو میں اس پر آپ کو بڑی ایکسکلوسیو خبر دوں گا کہ لوگ کیا چاہتے تھے, کہ کس طرح OIC کی کانفرنس ملک دشمن اس کو ناکام بنانا چاہتے تھے. جو تاریخی کامیابی سے ہمکنار ہوئی, جو فلسطین اور کشمیر اور افغانستان جس کے مین ایشو تھے, اور اس کو ملک پاکستان دشمن طاقتیں ناکام بنانا چاہتی تھی. اور ایک میں بات واضح کر دوں, ابھی ہم نے کوئی درخواست نہیں کی, لیکن وزارت داخلہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وزیر اعظم اور کابینہ کی منظوری کے تحت وہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بھی طلب کر سکتی ہے. اللہ کرے وہ وقت نہ آئے, اور امید ہے کہ نہیں آئے گا. لیکن اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ اس ملک میں, اور کوئی ملک دشمن بھی شرارت کر سکتا ہے, اس لیے ہمیں یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم سیاسی طور پر میچور ہونے کا ثبوت دیں, اپنے مخالفین کو بھی وہ راستے دیں جو راستے اگر کراس ہو رہے اور ٹکراؤ سے گریز کیا جائے, اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ٹکراؤ ہو گیا تو اس کی ذمہ داری میں ہم سپریم کورٹ کو بھی ہم نے رپورٹ سبمٹ کی ہے, آج سبمٹ کر دی ہے. اور ہم ہر روز, کل بھی ہم پولیس لائن سے, وہاں سے H9 سے آپ کو تکلیف دیں گے. روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے وزارت داخلہ کھلی ہے. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ کسی جگہ امن و امان کا مسئلہ نہ پیدا ہو, کیونکہ کورٹس نے یہ براہ راست نام لے کر ہمارے کندھوں پہ ڈال دی ہے. ہماری بھرپور کوشش ہوگی
کہ یہ 7 دن جو ہیں یہ خوش اسلوبی سے گزریں، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی غلطی اپوزیشن نے کی تو اس کی سزا بھی وہی بھگتیں گے. پھر یہ جو ایچکنے لیے پھرتے ہیں یہ نیکروں میں بدلیں گی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو عمران خان کامیاب ہوں گے، اور 27 تاریخ کو پریڈ گراؤنڈ میں 1 دن کی اجازت دی ہے پی ٹی آئی کو، اور وہ عوام کا سمندر ہوگا جس سے وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے. میرے 5 منٹ کو سوال. میں نے کبھی آپ سے بات نہیں چھپائی، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ہم شیئر کر رہے ہیں. میں وزیر اعظم صاحب کو بھی بتا رہا ہوں، آج بھی 2 بجے میٹنگ ہے، روز سیاسی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. ابھی تک تو حالات ٹھیک ہیں جی. ابھی تک تو جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں وہ سری نگر روڈ سے انہوں نے اپنا سٹیج اٹھا کے لے گئے ہیں اپنی پارکنگ والی سائٹ پہ. گڈ انف ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آج دن تک کی ان کی اجازت ہے. وہ کل اور درخواست دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. یہ جاننا ہے کہ عمران خان صاحب اگر فرض کریں اقتدار سے ہٹا دیے گئے تو کیا وہ اسرائیل میں جا سکتے ہیں یا وہ جیل میں رہنا پسند کریں گے؟ دیکھیں اس کا نام عمران خان ہے، لگ پتہ جائے گا. یہ بے وقوف ہیں. عمران خان کو آج انہوں نے مقبولیت کی اس معراج پہ بتا دیا ہے. میں آپ سے شیئر تو نہیں کر سکتا، لیکن میں نے تو خان صاحب کو کہا ہے کہ بجٹ دینے کے بعد ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ شیخ رشید کی دیکھیں، کل یہ نہ ہو پی ٹی آئی کہے کہ یہ شیخ رشید کیا باتیں کر رہا ہے. یہ میری رائے ہے، میں نے ان کو رائے دی تھی گورنر راج کی سندھ میں، انہوں نے مسترد کر دی. میں نے وزیر اعظم کو ایمرجنسی کی رائے دی تھی، انہوں نے مسترد کر دی. یہ رائے میری ہے کہ ہم ایک اچھا غریب پرور اور غریب کا بجٹ دینے کے بعد جو مقبولیت اس وقت عمران خان کے پاس اللہ نے اس کو دی ہے، یہ ایک صحیح وقت ہے کہ ہمیں ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہیے. یہ میری رائے ہے. عمران خان مسترد کر دے تو وہ لیڈر ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ تاریخ اعتماد پر جو طاقت کا مظاہرہ ہے وہ ایوان کے اندر ہونا چاہیے یا سڑکوں؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. اندر ہونا چاہیے. پوری بار سیکیورٹی ہوگی، کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. آپ کے سوال کرنے کا شکریہ. کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ممبر آ سکتے ہیں، ویسے بھی میریٹ سے چند لوگوں کو انہوں نے لانا ہے، باقی تو ان کے اپنے پاس ہیں، اور مجھے امید ہے وہ بھی اپنے فیصلے پر غور کریں گے. آپ کا ایک سوال ہو گیا ہے جی. اتحادیوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور جو ناراض لوگ ہیں ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس کی ایک اسپیشل ٹیم ہے جو کہ یہ بات چیت کر رہی ہے. میں انشاءاللہ تعالی راول پنڈی کی ریلی پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہوگی. ہمارے ساتھ ہمارا حلقہ جو ہے راول پنڈی والا وہ وفاداریوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے حکمران میں ہو. پنڈی شہر میں آپ سارے لوگ میڈیا دیکھیں گے کہ پنڈی شہر کی ریلی جو ہوگی جسے میں خود لیڈ کروں گا، یہ پاکستان میں جہاں اور بڑی جی بی سے اور بڑی ریلیاں آ رہی ہیں سب سے بڑی ریلی ہوگی، کیونکہ ہمارا شہر جو ہے وہ وفاداری کو دیکھتا ہے، وہ غداری کو نہیں دیکھتا، نہ مانتا ہے. دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ دبئی میں بیٹھا ہوا سرنڈر ہی نہیں کیا. اس کو سرنڈر کرنا چاہیے کورٹ میں. میں لا گریجویٹ ہوں، وہ آ کے سرنڈر کرے تو پھر ہو. ابھی تو ہم اس کو گرفتار کریں گے جی ایئرپورٹ سے، بعد میں جو کورٹ، ہمارے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے. میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ اس کو گرفتار کیا جائے، اور ای سی ایل پہ بھی آج ڈالیں گے اس کو، اور انٹرپول پہ بھی کل اس کا نام بھیجیں گے، کیونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ سندھ نے تو اس کا نام بھیجنا نہیں، کیونکہ ان کو ووٹ کی ضرورت ہے. جی شیخ صاحب، منحرف کارکنان کے لیے کورٹ نے دانے ہو رہے ہیں، کچھ دانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ پی ٹی آئی کے منحرف کارکنان کے لیے کورٹ نے رکھا گیا دانے، پنجابی کا ورڈ ہے، ہاں، تو دانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. میں آپ کو پتا سیدھی سادھی سی سیاست کرتا ہوں. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا نام ہے عمران خان، اس کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ حکمرانی میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور 27 تاریخ کو راول پنڈی سے میں 1977 میں، اس وقت میں بہت مقبول تھا اور نوجوان تھا، حل کے لیے سب سے بڑی ریلی لایا تھا. 1977 سے بھی بڑی ریلی لے کے آؤں انشاءاللہ.
جی سر, دھرنا اگر دے دیا تو پھر جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں, ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ایڈوائس پر کام کریں گے. ہم ہائی کورٹ, کیونکہ میری زندگی میں پہلا واقعہ ہے کہ ہائی کورٹ نے براہ راست میرا نام بھی اس میں شامل کیا, ورنہ ساری زندگی میں نے ہائی کورٹ کا احترام ہی کیا اور سپریم کورٹ کا, لیکن انہوں نے میرا نام اور ہماری منسٹری کو کہا اور اسلام آباد انتظامیہ کو کہا اگر کسی نے دھرنا دیا تو دھر لیے جائیں گے. جی بیٹے, میں ایمرجنسی کی بات نہیں کی, میں نے کہا ہے کہ جو طریقہ قانون میں کہ جو انتظامیہ ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو لکھتی ہے کہ فوج طلب کی جائے, انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر سے اپروول لکھتی ہے, پھر 245 کے تحت فوج طلب کرنی پڑتی ہے, اور امید ہے ضرورت نہیں آئے گی. اگر ضرورت آئی تو وہ خود ہی آ جائیں گے. جب بھی دھرنے ہوتے ہیں, احتجاج ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو واپس بھیجتی ہے. ہمیشہ دیکھا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے ملاقات کرتی ہے اور ان کو واپس بھیجتی ہے. کیا اس دفعہ بھی اگر وہ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عظمت, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کے وقار, پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی لوگوں کی زندگی کی ذمہ دار ہے. ہم نے مذاق ہی بنا لیا جو اٹھتا ہے, اور میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا اس میں بڑے بڑے نام ہیں جو فوج کے خلاف یہ ای میل پہ بکواس کر رہے ہیں, جو ایسی بکواس کر رہے ہیں, ابھی اٹھایا ان ناموں کو تو یہاں پہ ایک نیا کٹا کھل جائے گا. سو میں نے ڈی جی ایف آئی اے کو کہا کہ ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کی عظیم افواج کے خلاف بکواس اور غلاظت کی ای میلیں کر رہے ہیں ان کو اٹھائیں. کوئی نہیں ہے, پی ٹی آئی کا یہ اکاؤنٹ نہیں ہے, ابھی میں کروں گا تو یہ بات ذرا آپ کو پتہ ہے, بڑا میرے پہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے ذمہ داری سے بات کرنی ہے, ورنہ اگر میں ذرا سا بھی نقطہ نیچے اوپر ہو گیا دعا دغا بن جائے گی اور وفا جفا بن جائے گی. یعنی وہ کیا کہتے ہیں, ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے, ایک ہی نقطے نے مارم سے مجرم کر دیا. یس, آتا ہوں. لاسٹ 3 کوسچن, میرے 10 منٹ پورے ہو رہے ہیں. دیکھیں, میں ذمہ داران اور ان کے ساتھ میرے تعلقات ساری زندگی اچھے رہے, اسکول کالج لائف سے اچھے رہے ہیں, آج بھی اچھے ہیں, لیکن یہ میری قوم کی اور قوم کے سامنے اور میرے علاقے کی کمٹمنٹ ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. سو میں اب اسٹام لکھ کر نہیں دے سکتا, اور میں زیادہ باتیں اس لیے نہیں کرتا کہ میرے دل میں خبروں کا ایک سمندر ہے, میرے پاس خبروں کا ایک سمندر ہے, اور امتحان کے وقت میں بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو دوست کے ساتھ کھڑا ہو, اور نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ نسلی اور اصلی وہ ہوتا ہے جو امتحان کے وقت اپنی پارٹی, اپنے دوست اور اپنے گروپوں کے ساتھ کھڑا ہو. لاسٹ 3 کوسچن. فرسٹ جی, میں 10 لاکھ تو نہیں لا سکتا. میں آپ کو یہ کہوں کہ میں پنڈی سے 10 لاکھ لوگ لے آؤں گا, نہ میں کوئی ولی ہوں, نہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور یہ میری 15ویں منسٹری ہے. اس کے باوجود شہر کی فضا عمران خان کے حق میں بدل چکی ہے. مجھے وہ محنت کرنی نہیں پڑ رہی جو میرا تصور تھا. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ مجھے وہ محنت نہیں کرنی پڑ رہی. ہمارے لیے بسوں کا پرابلم ہے, ہمارے لیے ٹرانسپورٹ کا پرابلم ہے, لوگ خود آنا چاہتے ہیں. اگر ضرورت پیش آئی تو ہم صبح پیدل نکل پڑیں گے لال حویلی سے. جی, میں ایسے دیکھیں, لندن والوں کے نصیب میں تو لندن والے خواب دیکھتے رہیں. میں خواتین کے سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہتا, میں نے کبھی ان کا نہ نام لیا نہ لوں گا. باقی اگر یہی شہباز شریف ہے جو کہہ رہا ہے کہ نواز شریف تو فوج کے اور باجوہ کے احترام میں مرے جا رہے ہیں, آپ سارے صحافی آپ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے کیا لندن سے بیٹھ کے کہا, کیا گجرانوالہ میں خطاب, کہاں گیا ان کا بیانیہ, کہاں گیا ووٹ کو عزت دو. ووٹ ٹکے سیر بک گیا ہے, ووٹ آڑت کی دکان پہ بک گیا ہے.
जमहूरियत को इन्होंने रुस्वा कर दिया है। बिकने और बकने वालों को जो मुनरफ हुए हैं उनको इन्होंने इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो सर उठा के चल सके। पैसा किस काम का है? क्या नवाज शरीफ के काम आ रहा है? क्या आसिफ जरदारी के काम आ रहा है? क्या शहबाज शरीफ के काम आ रहा है? नहीं आ रहा। और ये सारे जिंदगी मेरे समेत ये सारे जिंदगी के आखिरी 5 ओवर के मैच खेल रहे हैं मेरे समेत। इसके बावजूद अगर हम दौलत पे मरे जा रहे हैं तो अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। थैंक यू वेरी मच जी। ओ खान साहब का लास्ट क्वेश्चन है पिछली दफा भी नहीं, लास्ट क्वेश्चन जाए ना भाई जी। खान साहब, मेरा ख्याल है अपोजिशन ने हमें 4 साल दे दिए, वरना हम 10 महीने। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी ने पूरा टाइम नहीं लगाया, लेकिन हमने ये 4 साल इस अपोजिशन की नाअहली के बाद दोबारा हमारा स्कोप बन गया है आने का आइंदा इलेक्शन में। मैं पागल नहीं जो कह रहा हूं अपने लोगों को कि एक अच्छा बजट दे के हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे हालात बेहतर दिखाई देते। इससे पहले ये नहीं थे। जब इन अपोजिशन के 3 चेहरों को देखते हैं, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता जो खान साहब लेते हैं, जब अपोजिशन के इन 3 चेहरों को पाकिस्तान की कौम देखती है वो चैनल बदल देती है। और इंशाअल्लाह इमरान खान 4 या 3 हो या 4 हो, अल्लाह सुब्हान ताला उसको फतेह देगा। कोई खुफिया रिपोर्ट्स हैं सर? वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया के सवालात के जवाबात भी दे रहे थे। उनका यह कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया गया है कि अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। श्रीनगर हाईवे को रेंजर्स और एफसी के हवाले कर दिया गया है। 6000 पुलिस एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं। उनको अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए तैनात किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अभी कुछ बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबता मुहिम की। वज़ीर आज़म इमरान खान आज टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में जलसा आम से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे शिराज दुरानी इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं, उनसे जान देते हैं। जी शिराज, पाकिस्तानी तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म कमालिया का दौरा कर रहे हैं, जलसे के इंतजामात कहाँ तक पहुंचे हैं, कारकुनों का जोशो खरोश कैसा है, इस हवाले से जरा अपडेट्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में पिंडाल सज गया है और लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इस पिंडाल में 50,000 से ज़ायद जो है वो कुर्सियां लगाई गई हैं। यहाँ पर कमालिया शहर में और टोबा टेक सिंह ज़िला में लोगों का जो जोश व खरोश है वो अरूज पर पहुँच चुका है और हर एक बंदा जो है वो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आ रहा है वो अपने कायद को ना सिर्फ करीब से देखना चाह रहा है, बल्कि वो जो भी ऐलानात करेंगे, जिन जिन मनसूबों का वो संग बुनियाद रखेंगे या इफ्ताह करेंगे, उसकी भी मुकम्मल तौर पर लोगों की तरफ से भी सपोर्ट हासिल है। यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जानते हैं। ये बताएं कि आप खान साहब का जलसा कमालिया की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ पर जलसा होने जा रहा है, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? जिस तरह आप शिरकत यहाँ पर कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? जी यहाँ पे कमालिया में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। यहाँ कमालिया वाले नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं। सबसे पहले तो चूँकि कॉलेज यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, जिस सिलसिला में नौजवान हैं, चाहे वो इस कमालिया के इलाके से वो किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर से है या प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी कोई भी पेशा ताल्लुक़ रखता है, उसको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। इसके अलावा कई मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक कॉलेजेस, वुमेन कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। इसके अलावा उनका इफ्तिताह हो रहा है, बल्कि वो उनके काम शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का शौक दीदनी है कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को आकर देखें, उनकी बात सुने। जी आप इसको कैसे देखते हैं? रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे जो हैं वो यहाँ पर शुरू होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमारे सिटी कमालिया में जो हैं अच्छे अच्छे मंसूबे जो हैं खान साहब की हुकूमत में आ रहे हैं। और पंडाल में भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी का अच्छा इंतज़ाम है और लोग जो हैं वो पुरसकून हैं और दर जौक इधर आ रहे हैं और इन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह खान साहब को और उनकी तकरीर सुनेंगे और जो है बाकी जो है जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनके लिए खान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। जी थैंक यू। जिस तरह बता रहे हैं यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से कि शानदार तरीके से इस्तकबाल की तैयारियाँ जो हैं वो की गई हैं और अब से चंद घंटे बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पर मौजूद होंगे। जी ठीक है शहराज, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। और हमारे नुमाइंदे फरहान मिर्ज़ा इस वक्त कमालिया में जलसागाह के नज़दीक मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे भी जान लेते हैं। जी फरहान, कैसा जोशो जज्बा है लोगों में? आप करेंगे
जलसा गाह के बाहर जो है आप लोगों की आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आज खान साहब जो हैं वो कमालिया तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, कैसे इस्तकबाल करेंगे उनका? जी, पूरी स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है वो उनका बड़ा भरपूर तरीके से इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और अभी मतलब कि हमें हमारे उस्ताज़ा कराम और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और जब भी इमरान खान साहब आएंगे हमारा ये दिल का मकसद है कि जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया में जलसे आम से खिताब करेंगे और जलसा गाह के बाहर जो है आप आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ नौजवान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि आज खान साहब जो हैं वो कमालिया तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं, कैसे इस्तकबाल करेंगे उनका? जी, हम पूरी स्टूडेंट्स जो कम्युनिटी है वो उनका नाज़रीन, अगर माजी की बात करें तो माजी में यकसर तौर पर नज़रअंदाज किए जाने वाले ज़िला टोबा टेक सिंह में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तालीम हो या सेहत हो, रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं जबकि कई मंसूबों पर काम जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसील बता रहे हैं शराज दुरानी। मौजूदा हुकूमत ने वसाइल का रुख कम तरक्की याफ्ता इलाकों की जानिब मोड़ दिया है। जिला टोबा टेक सिंह जैसे कम तरक्की याफ्ता इलाके में गुज़श्ता एक साल में 3.5 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, जिनमें तहसील कमालिया को तारीखी शहर हड़प्पा से मिलाने के लिए दरिया रावी पर पुल की तामीर, 14.5 किलोमीटर तवील टोबा टेक सिंह बाईपास, खेतों से मंडियों तक शाहराहों की तामीर और हर तहसील में स्पोर्ट्स ग्राउंड के क़याम के मंसूबे शामिल हैं। मेगा प्रोजेक्ट्स आए हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पे 2 अरब रुपए का ब्रिज बना है जो 2 ज़िलों को साहिवाल और टोबा टेक सिंह को मिला रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस नए बन रहे हैं। सबसे बड़ी बात है तकरीबन कोई 60-70 अरब रुपए की 4 लेन कारपेट एक्सप्रेस हाईवे शीशा वतनी कमालिया पीरमल और वहाँ से डेरा इस्माइल खान तक, वो उसका मुजवजा मनसूबा इसमें शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म का आना मुसरत का बायस है हमारे इलाके के लिए। उन्होंने बहुत सारे मनसूबे दिए हैं। हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कमालिया तशरीफ ला रहे हैं और बहुत सारे मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। टोबा टेक सिंह में खवातीन कॉलेज, 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल जच्चा बच्चा इमरजेंसी वार्ड्स और पीर महल में 60 बिस्तरों का जदीद हस्पताल तकमील शुदा मनसूबों में शामिल हैं। जिला में नकासी और फराहमी आब, शहरात, तालीम और सेहत के नए मराकज़ और इंडोर खेलों के कई मनसूबे तकमील के आखिरी मराहिल में, जबकि मजीद तरक्याती मनसूबे इब्तदाई मराहिल में हैं। पायदार तरक्की के मकासद के हसूल के लिए ज़रूरी है कि तरक्की पजीर इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इसी उसूल पर कारबंद है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। नदियाँ पार पार करके टुकड़े 4-4 करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. नदियाँ पार पार करके टुकड़े 4-4 करके वो चली कहीं दूर कहीं। इतनी पुरानी है मेरी ये कहानी के अफसानों में भी नहीं रही। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your imagination. वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कमालिया में अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। तरक्याती मंसूबों की तफसील बताएंगे फरहान मिर्जा। गुज़श्ता एक साल में कमालिया और पीर महल में 3.5 अरब रुपए के कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं, जबकि 5 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। कमालिया को तारीखी शहर हड़प्पा से मिलाने के लिए दरिया रावी पर पुल का तामीराती मंसूबा मुकम्मल हो चुका है। अवामी फलाह के इस अहम मंसूबे की तकमील से दोनों शहरों के दरमियान
40 किलोमीटर फासला सिमट गया है। पहली बात तो आप देखें सड़कों का बड़ा नेटवर्क बना है, इससे अप्रोच बड़ी इजी हो गई है। बहुत से मंसूबे हैं जिनसे लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। ये फ़ायदा कि मार्केट में जहाँ रेट अच्छा मिलता है वहाँ वो अपना गन्ना ले जाते हैं। इसी तरह आलू है और दूसरी फसलें हैं मार्केट में ले जाते हैं। ज़रूरी खिते में खेतों से मंडियों तक नई शाहराहों की तामीर पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट हैं हमारे ज़िले में। कमल फतियाना ब्रिज जो है वो कंप्लीट हो गया है, जो कि दो ज़िलों को आपस में मिला रहा है। हमारे रोड नेटवर्क के, हेल्थ के और हमारे जो कॉलेजेस हैं ख़ासतौर पे हायर एजुकेशन के, इसके अंदर बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त हमारे ज़िले के अंदर स्टार्ट हैं। सेहत, तालीम, नकासी और फराहमी आब और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के कई मंसूबे भी मुकम्मल किए गए हैं। कमालिया जैसे पसमानदा इलाके में बुनियादी ढांचे के तरक्याती मंसूबों की तकमील से खिते में तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ होगा। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कमालिया। दूसरी जानिब अमर बिल मारूफ जलसे की तैयारियों के हवाले से हमारे नुमाइंदे राना इफ्तिखार से तफसीलात मालूम कर लेते हैं, जो कि इस वक्त परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में मौजूद हैं। राना इफ्तिखार, बताइएगा क्या तैयारियां की गई हैं और इंतजामिया की जानिब से इस जलसे के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? मैं जी इस वक्त मैं परेड ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो 27 मार्च का जलसा है उसकी तैयारियाँ अरूज पर हैं। अगर हम बात करें कुर्सियाँ, आप देख सकते हैं कि कुर्सियाँ लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो स्टेज है उसको भी तैयार किया जा रहा है। इस जलसे से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI की क़यादत ख़िताब करेगी। इस जलसे के हवाले से जो तैयारियाँ वो अरूज पर हैं। हमने देखा इस्लामाबाद को जो बैनरों से और होल्डिंग से सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और PTI के जो होल्डिंग हैं वो लगाए गए हैं। इस जलसे के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी। अगर हम इसकी बात करें, जो पवेलियन बनाए गए हैं, 2 पवेलियन बनाए गए हैं, एक ख़वातीन का है, एक मर्दों का है। अलग अलग उनके लिए नशिस्तें लगाई जा रही हैं और जो काम है तैयारियों को वो अरूज पे है। जो इंतज़ामिया है उनसे हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि शाम तक इसको हम हतमी शक्ल दे देंगे। वो स्टेज है वो भी मुकम्मल हो जाएगा, जबकि कुर्सियाँ लगाने का काम वो भी मुकम्मल हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो मुल्क भर से जो काफ़िले हैं वो रवां दवां हैं। KPK से भी आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान, और मुल्क भर से जो PTI के कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में चल पड़े हैं। जो कल जो 3 बजे होने वाला जलसा है PTI का, इसमें शिरकत करेंगे और भरपूर अंदाज में शिरकत करें। जो PTI की क़यादत है उसका कहना है कि इस जलसे में 10 लाख से ज़ायद अफराद शिरकत करेंगे। एक तारीख़ी जलसा होगा जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जो PTI की क़यादत है वो ख़िताब करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना इफ्तिखार अहमद, आप इस वक्त परेड ग्राउंड से हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, आपको बताएं कि मजहबी उमूर के वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने कौम को हक, सदाकत, ईमान और सच्चाई के साथ खड़े होने की दावत दी है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ इमरान खान की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी गई और नतीजा सबके सामने है। 27 मार्च को इमरान खान ने पूरे कौम को दावत दी है हक के साथ, ईमान के साथ, सच्चाई के साथ और दयानत के साथ खड़े होने के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस दिन को और इस दिन के इस इज्तिमा को अमर बिल मारूफ के नाम से इन्वान दिया है। यानी मोमिन हमेशा अच्छाई का साथ देता है और बुराई से रोकता है। इमरान खान पाकिस्तान के 75 साला तारीख़ में पहले वज़ीर आज़म है जिसने इस्लामोफोबिया के लिए काम किया और उसका नतीजा निकला। पहले वज़ीर आज़म है जिसने नामूस रिसालत के लिए मुअस्सर आवाज़ उठाई और उस आवाज़ की सदाए बाज़गश्त रूस और कनाडा की वज़ीर आज़म अपने बातचीत में पेश कर रहे हैं। और एक ही वज़ीर आज़म इस मुल्क का और लीडर है जिसने हर आलमी फोरम पर और हर मौके पर अक़वाम आलम के ज़मीर को फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से झंझोड़ा। हम सब को वज़ीर आज़म साहब का साथ देना चाहिए और उसके पैगाम पर लब्बैक देना चाहिए और हम अपने आप को उन लोगों में शुमार करें जो हक़ के साथ और सच के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं कि 27 मार्च का जलसा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा।
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ٹائیگرز ان چوروں اور لٹیروں کو بتا دیں گے کہ سچا اور حقیقی لیڈر کیا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تحریک انصاف کے ساتھیوں، 27 مارچ کو جو اسلام آباد میں جلسہ ہونے والا ہے، انشاءاللہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور اس کے اثرات ہر چیز پہ پڑیں گے۔ اس کے اثرات یہ جو ایک چوروں کے ٹولے نے تحریک عدم اعتماد داخل کی ہے اس پہ بھی پڑے گا، ملکی سیاست پہ بھی پڑے گا اور ہمارے بچوں کے مستقبل پہ بھی پڑے گا۔ اس لیے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی حد المقدور کوشش کرنی ہے کہ ہم جلسہ گاہ پہنچیں، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلیں، جتنے لوگوں کو لا سکتے ہیں لائیں، اور پرائم منسٹر عمران خان میں اپنا ایک اعتماد اور اپنی محبت کا اظہار جو ہے وہ ہم اس جلسے میں کریں۔ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے امر بالمعروف جلسے میں شرکت کے لیے تمام انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ لاہور سے قافلہ صوبائی صدر شفقت محمود کی قیادت میں کل صبح 9 بجے روانہ ہوگا۔ ہمارے نمائندے نوید حیات اس وقت تحریک انصاف مذہبی امور ونگ کے رہنماؤں اور کارکنوں کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ جلسے میں شرکت کے لیے کس قدر پرجوش ہیں۔ نوید، آگاہ کیجیے گا، لاہور سے آنے والا قافلہ کس قدر پرجوش دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل، زندہ دلانِ لاہور اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں ہونے والا تحریک ساز جلسہ امر بالمعروف میں شرکت کے لیے پرعزم ہیں اور پی ٹی آئی کارکن اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے انتہائی جوش و خروش سے متحرک دکھائی دیتے ہیں اور یونین کونسل سطح پر بھی تمام کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر حماد اظہر کی زیر صدارت لاہور میں اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں تمام جو انتظامات تھے ان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور لاہور میں تمام جگہ جو تمام چوراہے ہیں ان کو بینرز، فلیکسیں اور سجاوٹ سے بالکل آرائش کر دیا گیا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی مذہبی امور کا ونگ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ کل امر بالمعروف جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں، اس میں شرکت کے لیے کتنے پرعزم ہیں، انہی سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کل جلسہ جو ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ ہو رہا ہے اس میں امر بالمعروف کے اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف مذہبی امور ونگ کا پورا قافلہ، جس میں تمام مسالک اور تمام مذاہب کے اکابرین شریک ہوں گے، کل انشاءاللہ العزیز صبح 8 بجے ہم سمن آباد سے قافلے کی شکل میں روانہ ہوں گے اور ہم سب کا یہ عزم ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف کھڑے ہیں، ہم وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا وہ بیانیہ جو آج ہم سب کو جمع کیے ہوئے ہے وہ امر بالمعروف ہے اور پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے کہ اس وقت ہمیں وزیر اعظم کی شکل میں وہ ایک نمائندہ ملا ہے جو اسلام کی قیادت کر رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کل صبح انشاءاللہ 8 بجے نکلیں گے اور ہم اس عزم صمیم کے ساتھ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے ایک بہترین نعمت کے طور پہ عمران خان کو بھیجا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی آ کر ان چوروں کو بے نقاب کیا ہے، ملک دشمنوں کو بے نقاب کیا ہے، پاکستانیوں کے حقوق کو ختم کرنے والے، ڈھاکہ مارنے والے اور ہمارے حقوق کو غضب کرنے والے لوگوں کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے۔ ہم جی بالکل، آج جو کل جو ہے وہ وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت جو ہے وہ کل صبح جو ہے مرکزی جلوس لاہور سے روانہ ہوگا اور بذریعہ موٹر وے اسلام آباد روانہ ہوگا۔ ٹھیک ہے نوید، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، جہلم سے بڑا قافلہ پاکستان تحریک انصاف کے امر بالمعروف جلسے میں شرکت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے ضلعی جنرل سیکرٹری چودھری فراز حسین نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ کارکن انتہائی پرجوش ہیں اور اپنے قائد کا خطاب سننے کے لیے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ ہم اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ڈسٹرکٹ جہلم سے ہسٹورک ریلی میں اسلام آباد جائیں گے اور اپنے قائد کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کے نئے پاکستان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جہلم کے نوجوان، خواتین، ہمارے جو اقلیتی ونگ سے لوگ ہیں، یہ ریکارڈ تعداد میں پارٹیسپیشن کریں گے اور جہلم کی تاریخ میں اتنے لوگ جو ہیں وہ کسی جلسے میں ان کی شرکت نہیں ہوگی جتنی ہمارے پی ٹی آئی۔ عمران خان صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ جہلم کے محسن ہیں۔ ہمارے جہلم میں 50 سالہ تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے ترقیاتی جتنے عمران خان صاحب کے دور میں ہوئے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب کی، فواد صاحب کی پرفارمنس جو ہے وہ ایکسیپشنل ہے، اس کی بیس کے اوپر لوگ جو ہے وہ لبیک کہیں گے، اپنے قائد کے ساتھ ہیں۔ نئے پاکستان، خود مختار پاکستان کی جدوجہد میں عمران خان صاحب کے شانہ بشانہ جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ اتوار کو صبح 10 بجے جادہ چوک میں جو ہے فیصل صاحب کی ریلی جو پنڈادن خان سے ہیوج نمبرز میں آئے گی، اس کا استقبال کریں گے
फिर हम यहाँ से मिल के तहसील दीना में जाएंगे, जहाँ पे जो फोक साहब हमारे तहरीक इंसाफ के दीगर जो अकाबरीन होंगे वो हमें ज्वाइन करेंगे। फिर हम स्वावा, और इस तरह हम एक तारीखी जो जुलूस है वो डिस्ट्रिक्ट जेलम से इस्लामाबाद के लिए रवाना। अमर बिल मारूफ जलसे में शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ कराची से रवाना होने वाला बड़ा कारवान इस्लामाबाद के करीब पहुंच गया है। कारवान की क़यादत अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कर रहे हैं। सिंध समेत मुल्कों के दीगर इलाकों से भी ट्रेन, कारों, बसों और दूसरी गाड़ियों के काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां हैं। उधर वजीर आला खालिद खुर्शीद खान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान से आने वाला 15,000 अफराद पर मुश्तमिल काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। काफिले में वज़रा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान से जलसे में शिरकत करने वाले PTI के कारकुनों और अवाम का जोश व जज्बा भी दीदनी है। शेर अब्बास से मजीद अहवाल जानते हैं। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान से 15,000 अफराद पर मुश्तमिल काफिला अमर बिल मारूफ जलसे में शिरकत कर रहा है। काफिले में सूबाई वज़रा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और अवाम की कसीर तादाद शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान से जलसे में शिरकत करने वाले PTI के कारकुनों और अवाम का जोश और जज्बा दीदनी है। किसी कारकुन के घर नहीं गए, सब खुद इधर आए आने के लिए, सब इधर खुद जमा हो गए, जगह जगह से आए, सिकरदू से आए, आपके क्या कहते हैं गांचे से आए, गुजरात से आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई कायदीन का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की साजिशें नाकाम होंगी। हम खान साहब के साथ है। ऐसा बंदा, मैं तो कहती हूँ, पहले हमारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, पाकिस्तान बनाया, उसके बाद जो है खान साहब आया है इसको पाकिस्तान को बचाने के लिए, और इंशाल्लाह बचाएगा, और हम सारे खान साहब के साथ खड़े हैं। पूरा गिलगित बल्तिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ रवां है। इंशाल्लाह 27 को तारीखी जलसा होगा। गिलगित बल्तिस्तान में ट्रांसपोर्ट की कमी के बाइस सूबा भर से हजारों की तादाद में लोग जलसे में शिरकत करने से कासिर रहे। गिलगित बल्तिस्तान के काफिले में शरीक लोग परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के जलसे में शिरकत करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर एतमाद के इजहार के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। से शेर अब्बास, PTV न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 मार्च के जलसे के लिए पेशावर के कारकुन भी मुतहर्रक हैं। कल दिन 10 बजे तमाम काफिले स्वाबी इंटरचेंज से पार्टी के सूबाई सदर परवेज खटक की क़यादत में इस्लामाबाद रवाना होंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सज्जाद। जी बिल्कुल, पेशावर में जो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का जलसा कल इतवार को होने जा रहा है, उसके लिए इंतजामात जारी है। पार्टी के जितने भी कारकुन हैं और उसके अहदेदार हैं, वो सब सरगर्मियों में जो सरगर्मी है उसमें मसरूफ़ है, और सब अपने अपने हलकों में अपने जो कारकुन हैं उसको मुतहर्रिक कर रहे हैं कि वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के जलसे में शिरकत करें। और इमरान खान का जो उनकी पॉलिसी है, जो मुल्क में और जो इस्लामी सतह पर उनकी जो पॉलिसी है, जो उन्होंने कश्मीर का इशू जिस तरह उठाया है, जिस तरह फ़लस्तीन का इशू उठाया है, तो न सिर्फ पाकिस्तान में उनकी मकबूलियत बढ़ गई है, उस तरह उम्मत मुस्लिमा में भी उसकी शख्सियत बिल्कुल वाज़िह हो गई है कि वो एक बहुत बड़ा लीडर है। पेशावर की तैयारी के हवाले से इस वक्त पेशावर के जो सेक्रेटरी इत्तलात है पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद है। वो उनसे जानते हैं कि उनकी जो तैयारियाँ है वो किस तरह जारी है, और कब उनके काफिले पेशावर और सूबे से रवाना होंगे, किस जगह इकट्ठे होंगे, और आगे इनका प्लान क्या है। हमारे जितने भी MPAs हैं उन्होंने हज़ारों के हिसाब से लोगों की कॉर्नर मीटिंग्स की हैं, और कल इंशाअल्लाह हम यहाँ से काफिलों की शक्ल में, सूबाई क़यादत की शक्ल में, और हमारे जो लीडरशिप है उनकी जिस तरह उन्होंने हमें कहा है उसके मुताबिक 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे काफिले यहाँ से रवाना होंगे, और सवाबी के इंटरचेंज पर जो कि चारसद्दा, मर्दान और मलकन और दूसरे अजला लोअर दीर, अपर दीर के जितने भी हमारे PTI के वर्कर हैं, वो सारे जो हैं वहाँ पे जो इंटरचेंज स्वाबी से वहाँ से हम इकट्ठे होके हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद जलसे के लिए वहाँ पहुँचेंगे। सूबाई जो सदर है परवेज़ खटक की क़यादत में वहाँ से रवाना होंगे, और ये इस्लामाबाद अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जलसे में लाखों की तादाद में वहाँ पहुँच कर अपनी शिरकत यकीनी बनाएंगे, और ये साबित करेंगे कि आवाम आज भी इमरान खान के साथ है और इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
ندیاں پار پار کر کے ٹکڑے چار چار کر کے وہ چلی کہیں دور کہیں. The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your celebration. اور شیخوپورہ میں وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی اور 27 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں تحریک انصاف کے زیر اہتمام موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی. اس ریلی میں پی ٹی آئی شیخوپورہ کے عہدیداروں سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. تفصیل بتا رہے ہیں محمد اسلام غازی. 27 مارچ کو اسلام آباد میں ہونے والے جلسہ کی تیاریوں کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی. ریلی کے شرکاء کا کیا کہنا تھا، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. جمہوریت کی سب تو بڑی طاقت جڑی ہے وہ عوام ہے، اور عوام الحمدللہ عمران خان دے نال ہے. سچے لیڈر کے پیچھے انشاءاللہ 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ کو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ شیخوپورہ ہی پریڈ گراؤنڈ کو فل کر دے گا. ہم آج بھی عمران خان کے ساتھ ہیں، اور کیوں اس کے ساتھ ہیں کہ وہ ایک مجاہد اسلام ہے. مزدور دوست پالیسیاں جو ہیں اس کی بنا پر تمام مزدور پاکستان کے الحمدللہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں پہنچیں گے. چھوٹے سے لے کے بزرگوں تک ہر بندہ جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے. پاکستان کے مستقبل کی جنگ، پاکستان کے اداروں کی جنگ انشاءاللہ تعالی جیتیں گے. عمران خان زندہ باد. شیخپورہ والے ہی ڈی چوک بھر دیں گے. ہم اپنے کپتان کے شانہ بشانہ ہزاروں کی تعداد میں جا کے کھڑے ہوں گے. اب آپ پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ لیڈر عمران خان ہے جو پوری امت مسلمہ کے لیے باہر نکلا ہے. 27 مارچ کو ہم اسلام آباد پہنچیں گے. جتنا ورکر اسی تیار کر لیا ہے وہ سارا سارے نال انشاءاللہ تعالی جائے گا. انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان ایک سچا محب وطن لیڈر ہے. 27 تاریخ کو انشاءاللہ شیخوپورہ سے ہزاروں کارکنوں کا قافلہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگا. آپ نے پی ٹی آئی ورکرز کی باتیں سنی، ان کا جوش دیکھا. ان کا یہی کہنا تھا کہ 27 مارچ کو ڈی چوک صرف شیخوپورہ والے ہی بھر دیں گے. محمد اسلام غازی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شیخوپورہ. آگے بڑھیں اور خبر شامل کریں کمالیہ سے، جہاں تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کے لیے پی ٹی آئی فیصل آباد کے جنرل سیکرٹری چودھری تیمور علی خان کی قیادت میں بڑا قافلہ جڑاوالہ سے رواں دواں ہے. یہ قافلہ کل کے اسلام آباد جلسے میں بھی شرکت کرے گا. جلوس کی قیادت صوبائی وزیر پبلک پروسیکیوشن چودھری ظہیر الدین خان اور چیئرمین استحقاق کمیٹی چودھری علی اختر کریں گے. اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم اسلام آباد، وسطی اور جنوبی پنجاب، شمالی اور وسطی بلوچستان اور وسطی جنوبی سندھ میں وقفے سے گرد آلود تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. That's not a bad delivery. Is that bat or foot? Oh, it's hit him on the foot. Oh, that's a great catch. It's been 24 years, 15 days, and Australia have won him. السلام علیکم ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال. بات کرتے ہیں کرکٹ کی. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی ون ڈے سیریز کا آغاز 29 مارچ سے ہوگا. سیریز کے تینوں میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے. دوسرا ایک روزہ میچ 31 مارچ اور تیسرا میچ 2 اپریل کو شیڈیول ہے. ایک روزہ میچز کی سیریز کے بعد واحد T20 میچ 5 اپریل کو لاہور میں ہی کھیلا جائے گا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کرکٹ سیریز کے میچز پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ آخری روز لنچ بریک کے بعد وکٹیں گرنے سے میچ میں ناکامی ہوئی. جبکہ آسٹریلیا کے کپتان پیٹ کمنس نے کہا کہ انہیں اپنے بولرز پر اعتماد تھا کہ وہ پاکستان کو 351 رنز نہیں بنانے دیں گے. سیکنڈ اننگ میں جو لنچ کے بعد جو سیشن تھا جس میں اس میں بیک ٹو بیک وکٹیں گر گئی، اس کی وجہ سے پریشر تھوڑا سا آیا، کیونکہ بیک ٹو بیک وکٹیں گرتے ہیں تو میرے خیال سے تھوڑا سا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے خیال سے وہ اسٹریچ تھا جس پہ ہمیں اسٹیپ بیک ہوئے ہیں تھوڑا سا. I thought 350 was a total. If they batted really well, they were in the game. But I thought if we bowled to our potential, it was a long way away. Still felt like we needed 110 or so overs, and yeah, glad we got there in the end.
اسی خبر کے ساتھ کھیل سے فی الوقت اتنا ہی، لیے چلتے ہیں آپ کو نازیہ اور ایاز کی جانب۔ شکریہ سمی، اور یہاں ایک بریک جس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔